ایک حدیث میں فرمایا سب سے بہترین کھانا اس انسان کا کھانا ہے جو اپنے ہاتھوں سے حلال کما کے لاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی انسان صبح کو اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں بھیک مانگنے سے بچ جاؤں، اس کی نیت یہ ہے کہ میں کچھ کما کے لاؤں اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کر لوں، اس کی نیت یہ ہے کہ میں کچھ کما کے لاؤں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ فرمایا یہ وہ عظمت والا انسان ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ایک انسان جب تیزی کے ساتھ کام پہ جا رہا تھا تو بعض لوگوں نے ایسے ہی جملہ کہہ دیا کہ کتنی تیزی اور ہوشیاری کے ساتھ بڑا تیار ہو کے کام کی طرف جا رہا ہے، دنیا کی طرف جا رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کیسا ہوتا کہ یہ عبادت کی طرف، مسجد کی طرف، نماز کی طرف آتا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو یہی جملہ فرمایا کہ اگر یہ اس نیت کے ساتھ کام پہ جا رہا ہے کہ بھیک مانگنے سے بچ جائے گا، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، اپنے اہل و عیال کی کفالت کرے گا، فرمایا یہ شخص مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح، مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح۔ محنت کو کتنی عظمت بخشی اور پوری کی پوری دنیا کو نظام وہ دیا کہ جس نظام میں مالک کوئی نہیں، مزدور سب ہیں، مالک کوئی نہیں، مزدور سب ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے فلاں آدمی تو فیکٹری کا مالک ہے، مل کا مالک ہے، دکان مکان کا مالک ہے، اتنی ایکڑ زمین کا مالک نہیں ہے۔ نہیں ہے، وہ اپنی فیکٹری کا بڑا چوکیدار ہے، بڑا چوکیدار ہے۔ چھوٹا چوکیدار وہ ہے جو اس کی فیکٹری کے گیٹ کے اوپر کھڑا ہے، وہ چھوٹا چوکیدار ہے، لیکن اس سے بڑا چوکیدار اپنی فیکٹری کا یہ ہے، یہ مالک نہیں ہے۔ اگر مالک ہوتا تو اس سے پہلے ہزاروں فیکٹریوں والے چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے قبضے میں چیز رہے۔ جو چیز انسان کے قبضے میں نہیں، اس چیز کا انسان پہرے دار تو ہو سکتا ہے، چوکیدار تو ہو سکتا ہے، محافظ تو ہو سکتا ہے، مالک نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت مال کے ہر شے خداست، در حقیقت مال کے ہر شے خداست۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں اللہ کی ملکیت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ، اے مالک ملک، بادشاہت کا مالک وہ ہے، زمین آسمان ساری کائنات کا وہ مالک ہے، باقی کوئی مالک نہیں ہے۔ 8 کنال کے بنگلے میں رہنے والا بنگلے کا چوکیدار ہے، مالک نہیں، پہرے دار ہے، مالک نہیں، اس کا محافظ اللہ نے اس کو حفاظت میں لگا دیا، حفاظت کرو جب تک آخری سانس آتا۔ آخری سانس ختم ہوگا، مالک بدل جائے گا، محافظ بدل جائے گا، اس کا چوکیدار بدل جائے گا۔ مالک کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ایک زمین پر کام کرنے والے مزدور سے لے کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ رکھنے والا انسان کسی نہ کسی صورت میں مزدور کہلائے گا، محنت کش کہلائے گا، مالک نہیں کہلا سکتا۔ یہ تو ہمارا ذہن ہے کہ جب مزدور کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمین کھودنے والے ہیں بس وہی مزدور ہیں۔ نہیں، یہ بھی مزدور ہے، بڑی عظمت والا مزدور ہے، لیکن جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ مزدور ہی کی حیثیت سے آیا ہے، وہ مالک کی حیثیت سے نہیں آیا۔ اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے انبیاء سے اس محنت کو، مزدوری سے ظاہر کیا کہ دیکھو کیسے مزدوری کرتے۔ اللہ نے بعض کو تو اپنی مزدوری پہ لگا دیا۔ دنیا میں 2 مزدور ایسے ہیں جو باپ بیٹا، جن کو اللہ نے کہا وہ آپ نے میری مزدوری کرنی ہے، اور اس جیسی مزدوری نہ آج تک کوئی کر سکا، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ایسے بیت اللہ کی دیواریں بن رہی ہیں۔ وہ مستری بن رہا ہے کہ جس کی آنے والی نسل سے 70,000 بنی اسرائیل کے نبی آنے والے، اور وہ گارا اٹھا رہا ہے اور پتھر اٹھا رہا ہے جس کی آنے والی نسل سے امام الانبیاء آنے والے، امام الانبیاء آنے والے۔ ہے کوئی ایسا مستری؟ ہے کوئی ایسا مزدور؟ اللہ اکبر۔
اور پھر ان جیسی مزدوری لینے والا بھی نہ آج تک کوئی آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ جب مزدوری کی باری آئی نا دیوانیں بلند کی، کام کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو اللہ کے سامنے جولی پھیلا دی، ہاتھ پھیلا دیے، اور ہاتھ پھیلانے کے بعد ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ ایسی مزدوری، ایسی اجرت۔ تو کسی نے کہا نا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اب بعد میں مانگوں تو کیا مانگوں جب سب کچھ ہی مانگ لیا، جب پوری کی پوری کائنات کے دلہے کو مانگ لیا، ساری کائنات کے سردار کو مانگ لیا، نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، رسولوں کے رسول کو مانگ لیا، ان کو مانگ لیا کہ اللہ کی پوری خدائی میں اور اللہ کی پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے پاس مخلوق میں ان سے قیمتی، ان سے اعلیٰ، ان سے عرفہ، ان سے بہتر، ان سے برتر، ان سے عظمت والا کوئی نہ انسان ہے نہ کوئی مخلوق ہے، ان کو مانگ رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں، ویسے تو ہر نبی خوش قسمت ہے، حضرت ابراہیم، اور کتنی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہ کعبے کی دیواروں میں مزدوری کر رہے ہیں، اللہ کا کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اور جب مزدوری لینے کا وقت آیا فرمایا یہ نہیں، ایسی مزدوری لیں گے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت دیکھے گی کہ کیسی مزدوری ملی ہے۔ اس لیے تو میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب میں اپنے دادا ابراہیم خلیل کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ یہ ہے مزدوری۔ اور پھر ایک اعزاز ان کو اور ملا اس مزدوری کا، جو آج تک کسی مزدور کو مل نہیں سکا، نہ قیامت تک مل سکے گا، کہ اس مزدور کے مبارک پاؤں کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں کے نشان کو تا قیامت محفوظ کر لیا ہے۔ وہ پاؤں کیا ہے، وہ پتھر کیا ہے جس کے اوپر ان کا نشان لگا ہوا ہے، وہ ہزاروں سال پہلے متحرک لفٹ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیوار اتنی بلند کی تو یہاں ہو گیا، آگے اونچی ہوئی تو یہاں ہو گیا، اور بلند ہوئی تو یہاں ہو گیا، ایسی ایٹومیٹک لفٹ جو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اوپر نیچے، اور پاؤں اس کے اوپر آ گیا۔ اس پاؤں کو کیسا بنا دیا کہ لوگ لپک لپک کے جپٹ کے مجھے 4 منٹ مل جائیں، 2 منٹ مل جائیں، اس پاؤں کے ارد گرد میں 2 نفل پڑھ لوں، 2 نفل پڑھ رہا ہوں۔ مزدور کا پاؤں دیکھیں ذرا، مزدور ہو تو ایسا ہو کہ جس کے پاؤں کے قریب حاجی عمرہ کرنے والا تڑپتا ہے، 4 منٹ ہی مل جائیں مجھے۔ اور کیوں تڑپتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اس حکم کی وجہ سے کہ مجھے اجر زیادہ مل جائے، مجھے اجر زیادہ مل جائے۔ کیسا پاؤں ہے، کیسے عظمت والے مستری اور مزدور ہیں۔